بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 دسمبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نیک نامی کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے۔ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے دوسرے سے، اور اس وقت سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے لوگوں میں سے سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا کسی آدمی پر جو عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے کہتے ہو تم بہتر ہو، حالانکہ میں نے تو تمہارے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ تم بہتر ہو۔ عبداللہ بن شفیق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کون؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے محاسن کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محاسن اور خصوصی فضائل میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سفر ہجرت میں آپ کو رفاقت کے لیے خاص کیا گیا، اور مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں آپ ان کے شریک تھے، اور آپ مصائب کے آغاز سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص انیس بنائے گئے تھے، یعنی خاص دوست بنائے گئے تھے، تاکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا خاص تعلق ثابت ہو۔ اور اس میں بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے زیادہ شجاع، متقی اور ان سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مرد میدان تھے، اور یہ کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابتدا سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی مدد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے۔ سو اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ تسلی فرمائی، اور الصدیق کے نام اور نبی ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے مخصوص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین
کی خلت فاخرہ سے فیض یاب فرمایا اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے غیر مسلم مصنفین کی آراء اور اس میں مبالغہ آمیزی کی بابت کیا تبصرہ فرمایا؟ جواب، فرمایا الجیریا کا 20ویں صدی کا ایک مورخ ہے اینڈرے سرویر، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابوبکر کا مزاج سادہ تھا، غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی زندگی بسر کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس، ایک غلام اور ایک اونٹ ترکہ میں چھوڑا۔ وہ اہل مدینہ کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی تھی اور وہ یہ تھی قوت و توانائی۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعہ غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں کامیاب تھی، وہ خوبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ اور وہ کیا خوبی تھی؟ غیر متزلزل ایمان اور مضبوط یقین، اور ابوبکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک سیرت انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جبکہ ہر طرف بغاوت برپا تھی۔ آپ نے اپنے مومنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو از سر نو شروع کیا۔ پھر ایک برطانوی مورخ ہے جے سانڈرز، وہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزیں رہی ہے جو کامل وفادار، لطف و کرم کا پیکر تھا، اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی ان کی مستقل تحمل مزاجی کو ہلا نہ سکا۔ ان کا عہد حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بہت عظیم تھیں۔ ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور ثبات و استقلال نے ارتداد پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور ان کی تسخیر شام کے مصمم ارادے نے عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ایک اور انگریز مصنف ہے ایچ جی ویلز، یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابوبکر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور مددگار تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین بنے، اور پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے 3 یا 4 ہزار عربوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے تابع فرمان بنانے کا کام شروع کیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو بلا شبہ ان میں موجود تھیں، لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ آمیزی سے کام لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ سب اپنے آقا و مداح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کامل متبع اور عاشق تھے۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے بلکہ خادمانہ رنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اور پاؤں تھے۔ ایسا ہی دین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا نام یا کام نہ تھا،
جس طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ سراسر خدائی رہنمائی اور وحی الہی کے نتیجہ میں ایک کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے، اور نہ ہی کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بنے، بلکہ اول تو اس اشجع الناس جری اور بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم کبھی کسی گھبراہٹ یا تزلزل کو دیکھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی پریشانی کا موقع آیا بھی ہو تو خدائے قادر و توانا ان کے لیے ڈھارس بنتا رہا۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقام کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بھی رضی اللہ عنہ کہہ اٹھتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کا ہی ہمیں موقع ملتا؟ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابوبکر اور عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غربت کی زندگی بسر کر کے کچھ نقصان اٹھایا؟ بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت قبول کر لی، لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں بنایا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے مقام پر پہنچ گئے تھے، یا طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو محض اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے۔ عزتیں اور رتبے عطا نہیں کیے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جس سے زیادہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ سوال نمبر 5، حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے دینی اور دنیاوی بادشاہت میں کیا فرق بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھو ابو بکر بادشاہ بن گئے، لیکن ان کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بادشاہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ اس کے مقابلہ میں تیمور بھی ایک بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنی دنیاوی تدابیر کی وجہ سے بادشاہ ہوا تھا۔ نپولین بھی بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنی محنت اور دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بن گیا تھا۔ نادر شاہ بھی بڑا بادشاہ تھا، لیکن اسے بھی بادشاہت اپنی ذاتی محنت اور کوشش اور دنیاوی تدابیر سے ملی تھی۔ پس بادشاہت سب کو ملی، لیکن ہم کہیں گے تیمور کو بادشاہت آدمیوں کے ذریعہ ملی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی۔ ہم کہیں گے نیپولین کو بادشاہت دنیاوی تدابیر سے ملی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی۔ ہم کہیں گے چنگیز خان کو بادشاہت دنیاوی ذرائع سے ملی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی۔ ہم کہیں گے نادر شاہ دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بنا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی۔ پس بادشاہت سب کو ملی، دنیوی بادشاہوں کا بھی دبدبہ تھا، روب تھا، ان کا بھی قانون چلتا تھا، اور خلفاء کا بھی
بلکہ ان کا قانون ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ چلتا تھا۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوئے تھے، یعنی یہ چاروں اور وہ آدمیوں کے ذریعہ سے بادشاہ ہوئے تھے جو دنیا دار بادشاہ تھے۔ جو بادشاہت خدا تعالیٰ کے ذریعہ ملنے والی تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو ملی، ان کے سوا دوسرے لوگوں کو نہیں ملی۔ دوسروں کو جو بادشاہت ملی وہ شیطان سے ملی یا انسانوں سے ملی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے یا بندوں سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے؟ انسانی تدابیر سے حاصل کی ہوئی بادشاہت بند بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت بند نہیں ہو سکتی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یزید بھی ایک بادشاہ تھا، اسے کتنا غرور تھا، اسے طاقت کا کتنا دعویٰ تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تباہ کیا۔ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا اور اس کی گردن نیچے نہیں ہوتی تھی، بڑا اکڑ کے رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں عجز تھا، انکسار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، مجھے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے اور خدمت کے لیے جتنی مہلت مجھے مل جائے اس کا احسان ہے۔ لیکن یزید کہتا تھا، مجھے میرے باپ سے بادشاہت ملی ہے، میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ بظاہر یزید اپنی بادشاہت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں خاندانی بادشاہ ہوں، کسی کی طاقت ہے کہ میرے سامنے بولے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس قابل کہاں تھا کہ بادشاہ بن جاتا، مجھے جو کچھ دیا ہے خدا تعالیٰ نے دیا ہے، میں اپنے زور سے بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ میں ہر ایک کا خادم ہوں، میں غریب کا بھی خادم ہوں اور امیر کا بھی خادم ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو تو مجھ سے اس کا ابھی بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھے خراب نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک سننے والا کہتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اسے تو ایک نمبردار کی سی حیثیت بھی حاصل نہیں، لیکن وہ یزید کی بات سنتا ہوگا تو کہتا ہوگا، یہ باتیں ہیں جو کیسر و کسریٰ والی ہیں، یہ بادشاہوں والی باتیں ہیں جو یزید کر رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور پڑپوتے، پھر پڑپوتوں کے بیٹے اور پھر آگے وہ نسل جس میں پوتا اور پڑپوتا کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، وہ برابر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے رشتہ پر فخر کرتے تھے۔ غرض اولاد تو الگ رہی، غیر بھی اپنی جان ان پر نثار کرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ہر کلمہ گو جب آپ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مگر وہ فخر کرنے والا یزید جو اپنے آپ کو بادشاہ ابن بادشاہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو وہ منبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے لوگو، میرا دادا اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق لوگ موجود تھے، میرا باپ اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود تھے، اب مجھے بادشاہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں۔ اے لوگو، مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، میرے باپ اور میرے دادا نے مستحقین کے حق مارے ہیں، لیکن میں ان کے حق مارنے کو تیار نہیں۔ تمہاری خلافت یہ پڑی ہے، جس کو چاہو دے دو، میں نہ اس کا اہل ہوں اور نہ اپنے باپ دادا کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔
انہوں نے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ میں اب حقداروں کو ان کا حق واپس دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر گھر چلا گیا۔